بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. My dear first year students, as we have already started the lesson Overcoat by Ghulam Abbas, now I will start the next paragraph of the lesson. And so people converged on the mall. اور اس لیے لوگ مال پر جمع ہو گئے. where they amused themselves among the variety of hotels, restaurants, cafes, snake bars, each according to his means. جہاں پر وہ amuse themselves ایک دوسرے کو خود کو خوش کر رہے تھے. among the variety of hotels, انواع و اقسام کے ہوٹلس میں, ریسٹورنٹس میں, کیفیز میں, سنیک بارز میں, ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینس, اور ہر کوئی اپنے ذرائع کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا. دوز ہو کوڈ ناٹ افورڈ دا پلیئر ان سائڈ, وہ لوگ جو اندر خوشی کو نہیں منا سکتے تھے, ور کانٹینٹ ٹو گیز ایٹ دا کلر لائٹس, وہ اسی چیز پر انہیں اطمینان تھا. کانٹینٹ اطمینان تھا, ٹو گیز دیکھنے پر ہی انہیں اطمینان تھا. کس چیز کو دیکھنے پر؟ ایٹ دا کلر لائٹس, رنگ برنگی روشنیوں کو, اینڈ بریلینٹ ایڈورٹائزمنٹس, اور شاندار جو اشتہارات ہیں باہر کی طرف ان کو. اپ اینڈ ڈاؤن, اوپر نیچے, دا مین روڈ دیر واز این ان اینڈنگ اسٹریم آف کارس. اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ, بڑی سڑک کے اوپر اور نیچے کی طرف کاروں, واز این ان اینڈنگ اسٹریم آف کارس, کاروں کا, بسوں کا, ٹانگاز کا, اینڈ بائیسیکلس جو تھیں, نہ ختم ہونے والی قطاریں تھیں. وائل دا پیومنٹ تھرونگڈ ود پیڈسٹرین, جبکہ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں سے بھرا پڑا تھا. The young man seated on the cement bench was watching with interest the people passing on the pavement before him. نوجوان آدمی ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے دلچسپی کے ساتھ فٹ پاتھ پر اپنے سامنے سے گزرنے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. Most of them were wearing overcoat, ان میں سے بہت ساروں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے. which were of every kind, جو ہر قسم کے تھے. فرام دا استرخان ٹو دا رف ملٹری خاکی, استرخان سے لے کر کھردری خاکی فوجیوں کی خاکی وردی کے. such as are found in large bundles at the second hand clothes shops. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے جو ہر قسم کے قیمتی کپڑوں سے لے کر عام خاکی فوجی کپڑوں کے تھے, جو پرانے کپڑوں کی بڑی دکانوں کے بڑے بنڈلوں میں مل جاتے تھے. The overcoat the young man himself was wearing was old. The overcoat, وہ اوور کوٹ جو نوجوان نے بذات خود پہنا ہوا تھا, was old, پرانا تھا. But it was well cut, لیکن اس کی کٹائی اچھی ہوئی تھی. And the material was of good quality, اور اس کا میٹیریل جو تھا ایک اچھی کوالٹی کا تھا. The lapels were stiff and the sleeves well creased. اس کے کالر اچھے طرح جمے ہوئے تھے اور آستینوں کی کریزیں نمایاں طور پر بنی ہوئی تھیں. The buttons were of horn, big and shiny. سینگ سے تیار کیے گئے بٹن تھے, بڑے بڑے اور چمکدار تھے. بگ اینڈ شائنی, بڑے بڑے اور چمکدار تھے. The young man seemed to be very happy in it. اور نوجوان آدمی یہ پہنے ہوئے تو بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا. A boy selling pan and cigarettes with a tray of his passed by. ایک پان اور سگریٹ بیچنے والا لڑکا اپنی چیزوں کی ٹرے لیے ہوئے پاس سے گزرا. پان والا یس سر. اب پان والے کو مخاطب کرتے پان والا کہتے یس سر, ہاں جناب. ہیو یو چینج فار اے 10 روپی نوٹ, کیا آپ کے پاس 10 روپے کے نوٹ کے کھلے پیسے ہیں یا چھٹے ہیں؟ نو سر, نہیں جناب. بٹ آئی ول گیٹ اٹ فار یو, لیکن میں آپ کو لا دیتا ہوں.
اینڈ وٹ اف یو ڈونٹ کم بیک، لیکن اگر تم واپس ہی نہ آئے. اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می سر، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، یو کین کم ود می، آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. اینی وے وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بائی، ویسے آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں. نیور مائنڈ، برا نہ مناؤ. ہیئر آئی ہیو فاؤنڈ ون آنا، یہاں مجھے ایک آنا مل گیا ہے. ناؤ گیو می اے گڈ سگریٹ اینڈ بی آف ود یو، اب مجھے ایک اچھی سگریٹ دو اور یہاں سے چلے جاؤ. ایز ہی اسموکڈ ہی سیم ٹو ریلش ایوری پف، جب اس نے سگریٹ پی تو اسے ایسا لگا جیسے اس کے ہر کش سے لطف اندوز ہو رہا ہو. A small lean white cat shivering with the cold rubbed against his legs and mewed. ایک چھوٹی دبلی پتلی سردی سے کانپتی ہوئی سفید بلی نے اس کی ٹانگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑا اور میاؤں میاؤں کرنے لگی. He stroked it. اس نے اسے پیار کیا. And it leaped up onto the bench. وہ چھلانگ لگا کر بینچ پر چڑھ گئی. Smoothing its fur he muttered. اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا. Now, my dear students, I'm starting the next paragraph. Next page. And before starting the next page, page number 146. First of all, difficult words. Stroked, تھپکی دی. Mite, چھوٹا جانور. Hesitation, ہچکچاہٹ. Concert, ماہر. Courteously, شائستگی سے. Remembering, یاد کرتے ہوئے. Smoothing, ہار پھیرتے ہوئے. Orchestra, سازندوں کا گروہ. Instrument, آلہ. Divert, توجہ کھینچنا. Indifference, لا تعلقی. Resume, دوبارہ شروع کرنا. Poor little mite, بیچارہ چھوٹا جانور. After a few minutes he got up. چند منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا. By now it was past 7. اب تک 7 بج چکے تھے. He started off again along the mall. اس نے دوبارہ مال پر چلنا شروع کر دیا. An orchestra could be heard playing in one of the restaurants. ایک ریستورانوں میں سے ایک میں سے آرکیسٹرا بجنے کی آواز سنی جا سکتی تھی. Many people had collected outside. بہت سارے لوگ باہر جمع ہو گئے. Mostly they were passers by. ان میں سے زیادہ تر گزرنے والے تھے. A few drivers of the waiting taxis and tongas, laborers and beggars. چند ایک انتظار میں کھڑی ٹیکسیوں اور ٹانگوں کے ڈرائیور، مزدور اور فقیر تھے. Some fruit vendors having sold their fruit were also standing around with their empty baskets. Some fruit vendors, کچھ پھل بیچنے والے. Having sold their fruit, جو اپنے پھل بیچ چکے تھے. Were also standing round, جو ارد گرد جمع ہوئے تھے. With their empty baskets, اپنی خالی باسکٹس کے ساتھ، ٹوکریوں کے ساتھ. These people outside seem to be enjoying the music. یہ لوگ باہر میوزک کے مزے لے رہے تھے. More than those who sat inside, ان کی نسبت زیادہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے. For they were listening in silence though the music was foreign. For they were, کیونکہ یہ سن رہے تھے خاموشی کے ساتھ میوزک کو، اگرچہ میوزک جو تھا وہ غیر ملکی موسیقی تھی. The young man also stood and listened for a moment or so, then walked on. The young man, نوجوان آدمی نے بھی سنا، نوجوان آدمی بھی کھڑا ہو گیا اور سنا. for a moment, ایک لمحے کے لیے. or so, اور اسی طرح سے. then walked on, پھر اس نے چلنا شروع کر دیا. A few minutes later, چند منٹ کے بعد, he found himself outside a large western music shop. اس نے اپنے آپ کو ایک بڑی میوزک کی دکان کے باہر پایا. Without hesitation he went in.
بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ای وینٹ ان، وہ اندر گیا. دیر ور میوزیکل انسٹرومنٹس آف ڈفرینٹ کائنڈس، وہاں مختلف اقسام کے میوزک کے انسٹرومنٹس، آلات تھے. ارینجڈ آن شیلفس، جو تاکچوں میں سجائے گئے تھے. اراؤنڈ دا والز، ارد گرد دیواروں پر. آن آ لانگ ٹیبل، ایک لمبی سی ٹیبل پر. اٹریکٹیولی ڈسپلیڈ، بڑے اٹریکٹیولی یعنی پرکشش انداز سے ان کی نمائش کی گئی تھی. ور دا لیٹسٹ ہٹ سانگس، کس چیز کی نمائش کی گئی تھی؟ جو مشہور گانے تھے ان کی. اسپینش گٹار وچ واز ہینگنگ آن دا وال، ایک اسپین کا گٹار جو دیوار پر لٹکا ہوا تھا. ہی ایگزامنڈ اٹ، اس نے اس کا معائنہ کیا. ود دا ایئر آف آ کنسیئر اینڈ اسٹڈیڈ دا پرائس لیبل اٹیچ ٹو اٹ. ایک اسپین کا گٹار جو دیوار پر لٹکا ہوا تھا، اس نے ایک ماہر کی طرح اس کا معائنہ کیا اور اس کے ساتھ لگی ہوئی قیمت کی چٹ پڑی. دین آ ہیوج جرمن پیانو ڈائیورٹڈ ہز اٹینشن، پھر ایک بڑے جرمنی کے پیانو نے اس کی توجہ اپنی طرف مذکور کی. لفٹنگ دا کور کو اٹھاتے وقت کی بورڈ، ہی پلیڈ اے فیو نوٹس اینڈ کلوزڈ اٹ اگین. اس نے چابیوں والے بورڈ سے ڈھکنا اٹھاتے ہوئے کچھ موسیقی بجائی اور اسے دوبارہ بند کر دیا. ون آف دا سیلس مین کیم اپ، ایک جو چیزیں فروخت کرنے والا لڑکا تھا وہ آیا. گڈ ایوننگ سر، جناب شام بخیر. ہی سیڈ کرٹسلی، اس نے بڑی شائستگی سے کہا. کین آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں سر جناب؟ نو تھینک یو، نہیں شکریہ. دا ینگ مین سیڈ ود این ایئر آف انڈیفرنس، نوجوان آدمی نے لاپرواہی کے انداز سے کہا. دین پھر سڈنلی، اچانک، ایز اف ریممبرنگ سم تھنگ، ہی کالڈ آؤٹ. تب اچانک جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے بلایا. او یس، او ہاں. could you let me have a list of this month's gramophone records؟ او ہاں، کیا آپ مجھے اس ماہ کے گراموفون ریکارڈ کی فہرست دیں گے؟ He replied he slipped the list into one of the pockets of his overcoat and resumed his promenade on the mall. اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں سے ایک کے اندر فہرست ڈالی اور مال پر اپنی چہل قدمی دوبارہ سے شروع کر دی. نیکسٹ پیج نمبر 147 اسٹوڈنٹس. ڈیفیکلٹ ورڈس: اٹینشن، توجہ. گریٹ، خوش آمدید. ایمیبلی، دوستانہ انداز سے. اڈون، آرائش کرنا، سجانا. سیٹسفیکشن، اطمینان. روب، لبادہ. فراؤن، بھویں سکیڑنا یا چڑھانا. اپروونگلی، تعریف کرتے ہوئے. پیکیلیئر، خاص. رومنگ اباؤٹ، بلا مقصد پھرنا. ہی اسٹاپ نیکسٹ ایٹ اے بک اسٹال، آگے وہ کتابوں کی ایک دکان پر رکا. ہی پکڈ اپ 1 or 2 میگزینس، اس نے ایک یا دو میگزین اٹھائے. اینڈ آفٹر اے ہریڈ گلانس، اور جلدی سے نظر ڈالتے ہوئے. ایٹ دا کانٹینٹس، اس کے اجزاء پر، اس کی فہرست پر. کیئرفلی ریپلیس دیم، ان کی فہرست پر جلدی سے نظر ڈالنے کے بعد احتیاط سے انہیں ان کی جگہ پر واپس رکھ دیا. A few yards further on، چند گز مزید آگے. A large Persian carpet، ایک بڑا سا ایرانی قالین. which was hanging outside a shop، جو باہر دکان پر لٹکا ہوا تھا. attracted his attention، اس نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی. یعنی اس کی طرف توجہ گئی. The owner of the shop، جو دکان کا مالک تھا. wearing a long robe، جس نے ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا. and a silk turban، اور سلک کی پگڑی. greeted him warmly، اس نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا یا اس کو سلام کیا. I just wanted to see this carpet، میں صرف اس قالین کو دیکھنا چاہتا ہوں. The young man said to the carpet dealer، young man نے، نوجوان آدمی نے قالین بیچنے والے سے کہا. with pleasure sir، اس نے کہا
جناب خوشی سے، یعنی جناب خوشی سے دیکھیں، جناب خوشی سے، او ڈونٹ بودر ٹو ٹیک اٹ ڈاؤن، او اسے نیچے اتارنے کی کوشش نہ کریں. آئی کین سی اٹ کوائٹ ویل ایز اٹ از، میں اسے بہت بہتر سے دیکھ سکتا ہوں جیسا کہ یہ ہے. ہاؤ مچ از اٹ، اس کی قیمت کتنی ہے. دیکھیں بیٹا، وہ لوگوں کو تاثر بھی یہ دے رہا ہے کہ وہ بہت امیر ہے، اور جب اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اسے خریدنا نہیں ہے، جب سیلس مین یا جو کارپیٹ ڈیلر ہے وہ اسٹیپ فارورڈ آتا ہے، اور تو وہ اسے فوراً سے کہتا ہے او ڈونٹ بودر ٹو ٹیک اٹ ڈاؤن، اسے نیچے لانے کی آپ کوشش نہ کریں. آئی کین سی اٹ، میں اسے دیکھ سکتا ہوں کوائٹ ویل، بڑے اچھے سے، ایز اٹ از، جیسا کہ یہ. ہاؤ مچ از اٹ، اس کی قیمت کیا ہے. 1432 روپیز سر. 1400، 1432 روپے جناب. دا ینگ مین فراؤنڈ، ینگ مین نے تیوری چڑھائی، ایز اف ٹو سجیسٹ او سو مچ، جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ تو بہت زیادہ ہے.